بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورہ عمہ کے پارہ عمہ کی تشریح تفسیر شروع کی گئی ہے، اور اس پارے کی پہلی صورت سورہ نبأ یا سورہ عمہ کی تفسیر الحمدللہ گزشتہ نشست کے اندر مکمل ہوئی، اور اب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس پارے کی دوسری صورت سورہ نازعات کی تلاوت و تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی. سورہ عمہ کے اندر جو مضمون تھا، جو مرکزی اور بنیادی مضمون تھا، وہ آخرت کا اثبات، آخرت کا وقوع اور آخرت کے وقوع کی تصویر کشی تھی. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، آپ سے جیسا عرض کیا گیا تھا کہ اس پارے کے اندر، بلکہ قرآن کے اس آخری حصے کے اندر جتنی بھی مکی صورتیں آئی ہیں، اس میں سے زیادہ تر مکی صورتوں کا عنوان یا ان مکی صورتوں کے عناوین میں کثرت سے جو عنوان و مضمون آیا ہے، وہ آخرت کا تذکرہ، آخرت کا وقوع، آخرت کا امکان، آخرت کے حالات، آخرت کا منظرنامہ، جنت اور دوزخ، میدان حشر، حساب کتاب، نامہ اعمال، مومنین اور کافرین کے انجام کا، ہے نا، مومنین و کافرین کے انجام، مومنین و کافرین کے کردار میں جو فرق ہے، اور اس کردار کے فرق کی بنیاد میں آخرت کی زندگی میں جو ان میں فرق ہوگا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے. بار بار ان صورتوں میں یہ بات آئی ہے، مکرر آئی ہے نا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر اس بات کو پیوست کرنا چاہتا ہے قرآن کہ آخرت کے عقیدے کا استحضار ہو، آخرت کا ایسا یقین ہو کہ جیسے بالکل آنکھوں سے دیکھتی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے. سورہ عمہ کے آخری رکوع کے اندر جنت کی تصویر کشی آئی تھی، جنتوں کی جنتیوں کی، جنت والوں کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا. پھر یوم حساب و کتاب کے اس آخری مقام کا تذکرہ آیا تھا کہ جہاں پر کافر، جہاں پر مشرک، جہاں پر اپنی زندگی کے ساتھ زیادتی کرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوتا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو یہ حواس، یہ قدرتیں، یہ صلاحیتیں، یہ نعمتیں، ہے نا، یہ عقل و فکر، یہ دل و دماغ، یہ مال و دولت، یہ صحت و تندرستی، یہ کچھ نہ دی گئی ہوتی. آج وہ مٹی ہوتا، آج وہ چوپایوں اور جانوروں کی حیثیت کا ہوتا کہ اس کو حساب و کتاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، یا حساب و کتاب کے بعد ابدی زندگی کے اس عذاب کا، ابدی زندگی کی اس تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اب جس سورت کی تلاوت کرنے ہم جا رہے ہیں وہ سورہ نازعات ہے. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک مکی سورت ہے، اور تقریباً کسی صحیح حدیث کے اندر، کسی صریح روایت کے اندر اس کے زمن نزول کی طرف اشارہ نہیں ملتا، لیکن اس کے مضامین اور اس کے موضوعات یہی بتاتے ہیں کہ یہ صورت بھی اسی عرصے کی ہے کہ جس عرصے کے اندر سورہ عمہ یا سورہ نبأ نازل ہوئی تھی. اور یہ قرآن کا وہ ابتدائی حصہ ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو کشمکش تھی، جو مکے کے اندر اسلامی دعوت کو دبانے اور کچلنے کے لیے جو ظلم و زیادتی کی گئی تھی، اس سے پہلے کی یہ صورتیں ہیں. یہ ابتدائی اسلام کی صورتیں ہیں جس میں اسلام کے عقیدے کو، آخرت کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو سمجھایا جا رہا ہے. مختصر سی آیتیں، ہے نا، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر بنیادی اصولی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ اسلام کی دعوت کا وہ پہلا طریقہ ہے، یہ وہ
پہلا قرآن کا حصہ ہے جو قرآن کی دعوت کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے اترا تھا۔ اس سورت کا بھی عنوان، مضمون اور موضوعات وہی ہیں جو سورہ نبا کے تھے۔ یہی ان دونوں سورتوں کے درمیان تطابق ہے کہ جس طریقے سے سورہ نبا کا آغاز ہوا تھا کافروں کے قیامت کے انکار کرنے پر، اسی طریقے سے اس سورت کا بھی ابتدائی حصہ کافروں کے آخرت کے تعلق سے عقیدے پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ جس طریقے سے آخرت کو ناممکن مانتے ہیں، یہاں آخرت کے وقوع کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ ابھی قرآن کی قسم کے تعلق سے کچھ گفتگو آئے گی۔ پہلے چند آیتیں، 5 آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، پھر اس کے بعد آخرت کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو بعث کا انکار کرتے ہیں، ان کی کیفیت کو، ان کی ہولناکی کو، ان کے خوف اور ان کی گھبراہٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر کفر و ایمان کی کشمکش، کفر و ایمان کے درمیان جو فرق ہے، سرکشی کی جو سرچشمہ ہے، اس کو فرعون کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا تذکرہ ہے۔ اس قصے کو قرآن بہت بار تذکرہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک بنیادی اور کلیدی قصہ ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش کو ذکر کیا جاتا ہے۔ باطل کی جو سوچ ہے، باطل کی جو فکر ہے، اس کی اسٹڈی فرعون کے صورت میں کی جاتی ہے۔ فرعون ایک باطل پرست اور ایک باطل طاقت کا ایک سمبل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داعی حق کا، وحی کو پیش کرنے والے کا ایک سمبل ہے۔ یہ کشمکش قرآن میں بہت پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو اس قصے کی طرف بھی اشارے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ عظیم قدرتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ نبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں کا ذکر کیا تھا اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور خاص طور سے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی کو جو ناممکن سمجھتے ہیں لوگ، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ عظیم قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہاں جس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن انسانوں کی 2 صنفیں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 2 روش حیات تھیں، 2 سوچ ہیں، 2 فکریں ہیں، 2 زندگی کے نظریات ہیں۔ ان دونوں زندگی کے نظریات میں سے کس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہے اور کس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہے، اس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت مختصر سی 4-5 آیات کے اندر ایک پوری سوچ، ایک پوری تزکیے اور تصوف، پورے تزکیے اور صفائے نفس کی ایک سوچ دی گئی ہے کہ انسان کس طریقے سے دنیا کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ آخر کے اندر کافروں کا ایک سوال ہے کہ جو آخرت کے وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے جواب دیا ہے کہ اس کا تو نبی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کا دعویٰ کرنے والا، اس کے وقت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ضرور بتا دیا کہ جب بھی وہ قیامت آئے گی، کافر و نادان، قیامت کے منکرین، حساب و کتاب کے منکر جس وقت بے محشر میں کھڑے ہوں گے، تو یہ پوری دنیا کہ جس کو، یہ دنیا کی زندگی کہ جس کو سجانے کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے، جس کو کامیاب کرنے کے لیے، جس میں فلاح حاصل کرنے کے لیے، جس میں سکسیس کے لیے کیریئر کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، اور اپنی زندگی کا اور کہ زندگی کی جو جوانی ہے، شباب ہے، اور جو ادھیڑ پنا ہے، جو اپنی پوری طاقت کو، اپنی پوری صلاحیتوں کو، اپنی پوری جس کو کہتے ہیں نا، اپنی پوری انرجی کو خرچ کر دیتا ہے جس دنیا کو سنوارنے اور بنانے کے لیے، اور پوری زندگی قد و کاوش کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا، جد و جہد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس پوری دنیا اور جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، اس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہوگا کہ شاید میں نے
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا تھا. اس مختصر سا وقت ہے آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں، لیکن انسان کی نادانی ہے کہ وہ اس مختصر سے وقت ہی کے لیے سوچتا رہتا ہے، اس مختصر سے ہی وقت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس مختصر سے وقت کے لیے ہی اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قدرتیں کھپاتا ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو ان معانی کو انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر و تشریح کے دوران یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. بہت ساری قرآن کی صورتیں ایسی ہیں کہ جو قسم سے شروع ہو رہی. اس نقطے کو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا. اس سے پہلے بھی کہ والعادیات آیا تھا، لا اقسم بہذا البلد آیا تھا، بہت ساری لا اقسم بہذا البلد تو کبھی تشریح نہیں ہوئی، والعادیات وغیرہ کے تعلق سے، قرآن کی قسم کے تعلق سے پہلے بھی کچھ اشارے ہوئے ہیں. قرآن کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی قسم سے صورتوں کا آغاز کرتا ہے. یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے. اور اگر دیکھا جائے، عربوں کی خطابت کو دیکھا جائے، عربوں کی شاعری کو دیکھا جائے، عربی کا اسلوب دیکھا جائے، تو یہ عربوں کا ایک مروجہ طریقہ تھا کہ وہ اگر کسی بات کو کی تاکید چاہتے تھے، کسی بات کو اہمیت اس کی اجاگر کرنا چاہتے تھے، سامعین کی نگاہ میں اس کو عظیم بیان کرنا چاہتے تھے، ان کے سامعین کی توجہ اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، تو قسم کھا کر وہ بات کو کہتے تھے. یہ عربی زبان میں ادوات تاکید ہے. تاکید کا ایک طریقہ ہے، ایک پیٹرن ہے عربی زبان کا، عربی زبان و ادب کا، عربی فصاحت و بلاغت کا، کہ جس بات پر توجہ دینی ہو، جس بات کی تاکید کرنی ہو، اس کو قسم کھا کر کہی جاتی. قرآن کے اقسام پر، قرآن کی قسمیں ایک علم ہے، لوگوں نے اس پر تحقیقات کی ہیں، اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں. لیکن جتنی بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، وہ اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ قسم کس بات کی کھاتا ہے؟ یہاں ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے کلام میں قسم کی کثرت بری بات مانی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تاکید کے لیے قسم کھاتا ہے تو یہ فصاحت و بلاغت ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات یا اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے آپ کہیں کہ قادر مطلق کی قسم کھاتا ہوں، سمیع و علیم کی قسم کھاتا ہوں، عالم الغیب کی قسم کھاتا ہوں، تو بات الگ ہے نا. غیر اللہ کی قسم کھانا یعنی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھانا ہمارے لیے حرام ہے، بلکہ یہ شرک ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھا لے، اگر جان بوجھ کے قسم کھاتا ہے، سوچ سمجھ کے قسم کھاتا ہے، تو اس کا ایمان چلا جائے گا، شرک ہو جائے. اور اگر سبقت لسانی کے اندر، نادانی کے اندر، بے خودی کے اندر قسم کھائی ہے تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ادب یہ ہے کہ کلمہ پڑھا جائے تاکہ ایمان کی تجدید ہو جائے. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھانا بڑی عظیم چیز ہے. جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے. اس کو موبقات کہا گیا ہے نا. اس کو یمین غموس کہا گیا ہے. وہ یمین، وہ قسم کہ جو انسان کو گناہ میں ڈبا دیتی، سوائے توبہ صادق کے اس کا کوئی کفارہ نہیں. وہ قسم کہ جو زبان پر تکیہ کلام کی طرح ہوتی ہے، مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا. اس قسم پر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مواخذہ نہیں ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے کھلواڑ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لہٰذا وہ حضرات جن کو تکیہ کلام کے طور پر قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ان کو اس بات کی مشق کرنا چاہیے، اس بات کی پریکٹس کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عادت سیئہ کو چھوڑے اور جو کچھ غفلت کے اندر ہوا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ یہ عزم کریں کہ اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائیں گے، بلا وجہ اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھائیں گے، ہے نا، چھوٹے چھوٹے دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ ہم سچ بولتے ہیں، جس کو یقین کرنا ہے یقین کر لے، جس کو نہیں کرنا نہ کرے۔ کوئی بڑی بات ہو، کوئی عدالت کی گواہی ہو، کوئی لین دین کا بہت بڑا مسئلہ ہو، ہے نا، ذرا سی چیز 2 روپے کے نفع کے لیے، 5 روپے کے نفع کے لیے، ذرا سی اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے، بلا وجہ اپنی بات میں وزنداری پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانا بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے تو اپنی مخلوقات میں سے ان عظیم مخلوقات کی قسم کھاتا ہے کہ جن کی قسم کھانے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو مخلوق اتنی عظیم ہے، سورج کی قسم کھاتا ہے، چاند کی قسم کھاتا ہے، ستاروں کی قسم کھاتا ہے، ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے کہ جن کی لوگوں کے دلوں کے اندر عظمت ہے، لوگ جن کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے ان عظیم مخلوقات کی قسم کھاتا ہے کہ جن کی تخلیق ایک بڑی بات مانی جاتی ہے، اور یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ جو مخلوق، یہ جو چیزیں، جو مخلوقات اتنی عظیم ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ ان کی اہمیت اتنی ہے کہ ان کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ سوچو کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو بنانے والا، ان کا خالق، ان کو جنم دینے والا، ان کو رچنے والا کتنا عظیم، کتنا زبردست، کتنا بلند، کتنی قدرت ہے، کیسی خلاقیت، کیسے علم، کیسی قدرت ہے، اور کیسا علم رکھنے والا ہوگا، کیسی قدرت والا ہوگا، کیسی طاقت والا ہوگا، کیسی بڑائی والا ہوگا وہ رب کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو مختلف چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اگر قرآن کی تمام قسموں پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا آگے جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ آسمان کی اور ستاروں کی کہیں بھی قسم کھا لی، کسی بھی چیز کی کہیں قسم کھا لی، اس کا مقسوم علیہ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں جو قسم کھا رہا ہے وہ فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ یقیناً فرشتے ہمیشہ سے ایک عظیم مخلوق سمجھے گئے ہیں۔ اس کائنات کی کارکردگی کے اندر، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے میں، اس کائنات میں جو کچھ تبدیلیاں و تغیرات ہوتے ہیں اس کے ظہور میں فرشتوں کا، ملائکہ کا ایک بہت رول ہے۔ قدیم زمانے میں مشرک قوموں نے اور عربوں نے ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کار بنایا تھا، ان کو نظام کائنات میں کچھ مختار سمجھا تھا۔ اسی طریقے سے عربوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ تو اس قسم کو کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ملائکہ مخلوق ہیں، تمام وہ چیزیں کہ جو اللہ نے پیدا کی سب مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کے حکم پر یہ کام کرتی ہیں، اللہ ان کو جو کام کرنے کو کہتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی، یہاں فرشتوں کی 5 صفت کی قسم کھائی گئی، فرشتوں کے 5 عمل کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان سے مراد آسمان کے ستارے ہیں، کواکب ہیں، لیکن راجح قول جو زیادہ تر علماء نے اپنایا ہے اور جو فہوہ کلام سے قرین قیاس لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے، زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ آگے جو قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے
کہ فرشتوں کی ان صفات کی قسم کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، یا اس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن آ کر رہنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، نازعات کی قسم، والنازعات غرقا، نزع ینزع، نزعنا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو چھینچنا، نزع کسی چیز کو اپنے طرف طاقت سے کھینچنا، غرقن، غرق یغرق غرقن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو گہرائی سے جا کر کام کرنا، غرقہ کہتے ہیں عربی میں ڈوب جانے کو۔ پانی میں جب ڈبکی لگائی جاتی ہے تو پانی کی، ندی کی یا چشمے کی یا سمندر کی تہ تک جا کر جو ہے گہرائی تک پہنچا جاتا ہے۔ تو جب کسی کام کو کرنے میں اغراق کہا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کام میں ڈوب جانا، اس کی گہرائی تک چلے جانا۔ والنازعات غرقا، اور وہ فرشتے کہ جو بنی آدم کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس وغیرہ علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں نازعات کہ جو انسانوں کی روحیں کھینچتے ہیں، اس سے موت کے فرشتے مراد ہیں۔ والنازعات غرقا، اور وہ فرشتے کہ جو بنی آدم کی روحیں کھینچا کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتیں ذکر کی ہیں، ایک ہے غرقن کہ جو شدت کے ساتھ، جو سختی کے ساتھ بھیج کر اور کھینچ کر جسم کے گہرائیوں سے بنی آدم کی روح کو کھینچ کر اور کھینچ کر نکال باہر کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کافروں کی روحیں جو شدت کے ساتھ نکالنا کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی ہے کہ والناشطات نشطا، ناشط کہتے ہیں پھرتی کے ساتھ کام کرنا، ہے نا، نشاط کہتے ہیں بڑی چوکسی کو، بڑے نشاط کو، بڑی فریشنس کو۔ تو والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے کو جو بڑی پھرتی کے ساتھ مومنین کی روحیں نکالا کرتے ہیں۔ مختلف روایات کے اندر کافروں اور مومنوں کی روحوں کے قبض کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہاں آخرت کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے اس وقت کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے۔ یہ چند لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کا جسم بظاہر دنیا میں ہوتا ہے، ہمیں وہ نظر آتا ہے، وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ سسک رہا ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے، وہ کبھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کا پردہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ آخرت کے حالات کا وہ معائنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس آخرت کے حالات کا اثر اس دنیاوی حیثیت پر بھی نظر آ جاتا ہے، کبھی اس کے کسی برتاؤ سے، اس کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو آخرت کے کچھ حالات کا انکشاف ہو رہے۔ کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرض کی شدت کی وجہ سے غفلت و بے ہوشی اور اغما کی وجہ سے وہ الجھل کچھ کہہ رہا ہے۔ کبھی وہ غیر مفہوم قسم کی باتیں کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ حالت کمزوری اور بے ہوشی کی بھی ہوتی ہے بظاہر، اور کبھی کبھی یہ حالت دنیا اور آخرت کے حالات کے ایک ساتھ کشمکش کی بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض آخرت کی پہلی منزل وہ ہوتی ہے کہ جو اس دنیا کی آخری منزل ہوتی ہے۔ ولادت اس دنیا کا پہلا لمحہ ہوتا ہے اور موت اس دنیا کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا پہلا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کی موت آتی ہے۔ مختلف احادیث کے اندر بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ وقت موت کے وقت سے ہی انسان کی آخرت کے منزلوں کا فیصلہ، آخرت کی منزلوں کا اشارہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کے طرف مومن کی روح قبض کرنے ملک الموت کے ساتھ رحمت کے فرشتے آتے ہیں،
ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ اس مومن کو سلامتی کے اور امن و سلامتی کے اللہ کی رحمت کے مشتے سناتے ہیں، وہ اس کو جنت کی اور اللہ کی ملاقات کی بشارتیں دیتے ہیں، وہ اس کی روح کو انتہائی سہولت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ نکال کر خوشبوؤں والے کفن میں رکھ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازوں پر وہ اس کا نام بتاتے ہیں تو وہاں کے ریکارڈوں میں اس کا نیکوکاروں میں نام لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح طیبہ کو کہ جو جسد طیب میں رہا کرتی ہے، عالم برزخ میں، اس کی قبر میں عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو سکون اور راحت کی حالت میں رکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آتا ہے، اور پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس پہنچایا جاتا ہے، اور پھر میدان حشر میں یہ مومن آتا ہے، اور پھر قیامت کے وہ حالات ہوتے ہیں، اور نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے آخر کار۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ کافر کی اور مشرک کی، گنہگار کی، اللہ کے منکر کی روح کو قبض کرنے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ، روکھے پن کے ساتھ، غصے اور ڈانٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہے نا، وہ ان کے پاس ہتھوڑے اور مارنے اور پیٹنے کے آلات ہوتے ہیں، وہ اس کی روح کو شدت کے ساتھ غصے کی حالت میں نکالتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بری بوئیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر وہ اس کی روح کو رکھتے ہیں، اور پھر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور آسمان سے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو قبر میں عالم برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف و اذیت کے ساتھ زمانہ گزارنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے، پھر وہ میدان حشر میں آتا ہے، اور اس کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کا وہ انکار کرتا تھا، اور اس کو اس دنیا کا اس زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی اس نے کبھی تیاری نہیں کی تھی، اور آخر کار اس کا جہنم میں ٹھکانے کا فیصلہ ہوتا ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو اس کا اشارہ اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے کہ والنازعات غرقا، اور ان فرشتوں کی قسم کے جو انسانوں کی روحیں کھینچا کرتے ہیں، کافروں کی روحوں کو شدت کے ساتھ گہرائیوں کی، جسم کی گہرائیوں سے کھینچ نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے کے جو بڑی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، بڑی چوکسی کے ساتھ روحیں نکال لیتے ہیں، والسابحات سبحا، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، کہ وہ فرشتے کہ جو اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے اوامر کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے سابحات سبحا اس کائنات میں تیرا کرتے ہیں، فرشتوں کی چال کو، فرشتوں کی تیزی کو، ہے نا، کہ فرشتے اللہ کے احکامات کو لے کر، ابن آدم کے، انسانوں کے اعمال کو لے کر آسمان و زمین میں چڑھتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے اندر جتنا چلا جائے اتنی بلندی اور اونچائی پر وہ آتے اور جاتے ہیں۔ یہ دوری بیان کرنی ہے، زمین و آسمان کی دوری کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی کلومیٹر میں اور میل میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آخری چیز جو انسان نے جانی ہے وہ لائٹنگ ہے نا، لائٹ کا سال، برقی سال۔ قرآن بھی فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے سالوں کا تذکرہ کر رہا ہے، مسافت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے۔ تو 50,000 سال کے مقدار میں جتنا چلتے ہیں، شاید قرآن کے نازل ہونے والے عربوں نے اس سے اونٹ سے چلنے کی رفتار سمجھی ہو، ہم آج اس کو برقی سال یا اس سے آگے کی کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دوری کی مسافت کا احساس کرانے کے لیے آیت اتری ہے، اس لیے نہیں اتری ہے کہ ہم اس مسافت کو ناپ کر اس کا کوئی فیگر طے کر دیں۔
والسابحات سبحا، اور وہ فرشتے کے جو کائنات میں تیرا کرتے ہیں، والسابقات سبقا، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ سبقت لے جاتے ہیں، والمدبرات امرا، اور وہ فرشتے کے جو اللہ کے جو اللہ کے احکامات کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تدبیر کرتے ہیں، زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وحی اتارتے ہیں، اللہ کے احکامات اتارتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو ان کے نبیوں کے پاس لے کر آتے ہیں، انسانوں کی روحیں لے کر آسمان پر جاتے ہیں، انسان کے اعمال کو، انسان کے صبح و شام کے اور دن و رات کے اعمال کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں، رزق اتارتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی احکام، کائنات کے احکام ان کے سپرد کرتا ہے، اس کی بحسن خوبی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کا انکار، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس بات کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قسم کھا رہا ہے کہ انسان کو یقیناً مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ آگے یہی مضمون آ رہا ہے، یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، کہ آگے کافر کہہ رہے ہیں کہ جس دن قیامت آئے گا کہ یہ کیا ہوا، ہم دوبارہ اٹھا دیے گئے، یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہے، ہم نے تو اس بات کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، ہم نے تو اس کو غلط مانا تھا، اب ہم آخر کیا کریں گے، ان حالات کا ہم کیسے سامنا کریں گے۔ تو انشاءاللہ آگے اس سورت کے دیگر مضامین کی طرف گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔